عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین محترم، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موضع صوت فی الجنت، ایک کوڑے جتنی جگہ، یعنی کہ وہ ایک کوڑے جتنی جگہ کتنی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ کوڑے جتنی جگہ ہے جو جنت میں وہ پوری دنیا سے بہتر ہے، پوری دنیا اور جو کچھ وما فیہا جو اس دنیا میں ہے ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس کو مزید آگے فرمایا وَلَغَدْوَةٌ فی سبیل اللہ او روحۃ، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں چلنا، اللہ کے راستے میں لگانا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ وہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیے کہ رب تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنی کتنی بشارتیں دنیا میں ہی دے کر گئے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری نااہلیاں ہیں کہ ہم ان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام لگا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہم ساری زندگی اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر بار کے بارے میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں کئی سال، لیکن ہمیں وہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آخری وقت جب آتا ہے تو ندامت ہی ندامت ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ پکے رسوخ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نہیں کہہ کر جاتا کہ جس نے دنیا پر محنت کی ہے کہ میں آج خوش و خرم یہاں سے جا رہا ہوں، ایسا کہیں پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد کہ ایک صبح اور ایک شام، یہ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے ہم پر کہ ہم کو رب تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چند چیزیں ہیں کہ ان کو بعض چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کہ یعنی جو انسان کام جوانی میں کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ جب انسان مالدار ہوتا ہے تو وہ کام کر سکتا ہے جو غریبی میں نہیں کیا جا سکتا۔ مالداری میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مزید آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جب یہ ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو انسان کو ان کا احساس ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پہلے ہی خبردار کر دیا اور کہہ دیا کہ میری امت یہ جو چند چیزیں ہیں ان سے خبردار ہو جاؤ، اور یہ تمہیں جو رب تعالیٰ نے دی ہیں ان چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو اور ان سے فائدہ اٹھا لو، یہ نہ ہو کہ ایک دن ایسا آئے جب سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہو، سوائے نا امیدی کے کچھ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک ارشادات پر ہم غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں، کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کدھر جا رہی ہیں، کس کے نہج پر جا رہی ہیں۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم ایمان تو رکھتے ہیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے؟ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔